آرمی چیف کی تعیناتی کا عمل 25 نومبر تک مکمل ہو جائے گا۔ وزیراعظم نے وزراء سے مشاورت کے بعد وزارت دفاع کو خط بھجوا دیا۔ GHQ کو بھی آگاہ کر دیا گیا۔ 5 سے 6 سینئر جرنیلوں کے ناموں کی سمری آئے گی۔ ایک نام اتفاق رائے سے چنا جائے گا۔ حکومت پر کوئی دباؤ ہے، نہ تقرری پر کوئی ڈیڈ لاک۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی وضاحت۔ عمران خان پر حجام پیدا کرنے کا الزام، تعیناتی کا عمل مکمل ہونے کے بعد دو ہاتھ کرنے کا بھی پیغام۔ 2 روز یا 3 روز میں یہ سارے کا سارا مرحلہ جو ہے وہ تکمیل کے اس پہ پہنچ جائے گا، اور یہ جو حجان جو ہے یہ سبسائڈ کر جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی عمران خان کے ساتھ بھی جو 2 ہاتھ کرنے ہیں وہ بھی کریں۔ تحریک انصاف 26 نومبر کو اقبال پارک راولپنڈی میں خیمہ بستی قائم کرے گی۔ عمران خان ملک بھر سے آنے والے قافلوں کا خود استقبال کریں گے۔ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر نے تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ PTI رہنماؤں کی اسلام آباد انتظامیہ اور پولیس حکام سے بھی ملاقاتیں۔ شہر اقتدار کے تمام محکمے ہائی الرٹ، راستے بند کیے جانے کا امکان۔ عمران خان کے خلاف توشہ ریفرنس میں فوجداری کارروائی کا آغاز۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ کورٹ نے PTI چیئرمین کو آج کے نوٹس جاری کر دیے۔ کار سرکار میں مداخلت کے مقدمے میں کپتان کی ضمانت میں 28 نومبر تک توسیع۔ لیگی قائد نواز شریف، مریم نواز اور خاندان کے دیگر افراد لندن سے یورپ کے دورے پر روانہ۔ نون لیگی قائد دورے یورپ میں نون لیگی عہدیداروں سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاکستانی ہائی کمشنر نے نواز شریف کو پروٹوکول کے ساتھ رخصت کیا، ذرائع کا دعویٰ۔ لندن میں عمران خان اور ارشد شریف کے قتل کی سازش کا الزام مسترد۔ نون لیگ نے تسنیم شاہ کو جھوٹا قرار دے دیا۔ ناصر بٹ نے قانونی کارروائی کا اعلان کر دیا۔ پنجاب حکومت کا تسنیم حیدر سے رابطہ، شامل تفتیش کرنے کا اعلان۔ ارشد شریف کے قتل کی منصوبہ بندی پاکستان میں ہوئی، فیصل واولا کا دعویٰ۔ معاملے پر سیاست افسوسناک قرار دے دی۔ عمران خان کو بند گلی میں دھکیل دیا گیا۔ چیئرمین PTI پارٹی کے اندر صفائی کریں، سابق کھلاڑی کا مشورہ۔ تحریک انصاف کے کارکنوں کا لاہور میں جاتی عمرہ کے باہر احتجاج، ٹائر جلا کر سڑک بلاک کر دی۔ نواز شریف کو انٹرپول کے ذریعے وطن واپس لانے کا مطالبہ۔ آرمی چیف کے اہل خانہ کی ٹیکس معلومات لیک ہونے کا نوٹس۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے معاون خصوصی ریونیو سے 24 گھنٹوں میں رپورٹ طلب کر لی۔ سپہ سالار کے الوداعی دوروں کا سلسلہ جاری۔ کور ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ پاک بحریہ اور فضائیہ کے ہیڈ کوارٹرز بھی گئے۔ چاق و چوبند نیول دستے کی سلامی۔ سکھر حیدرآباد موٹر وے منصوبے میں کرپشن کا اسکینڈل، 2 سیاسی خاندانوں کے نام سامنے آ گئے۔ رقم اصل کھاتے داروں کے بجائے سینیٹر اور MNA کے مینیجرز نے وصول کی۔ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں انکشاف۔ گرفتار ڈپٹی کمشنر مٹیاری عدنان رشید کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ کمزور پروسیکیوشن یا ناقص تفتیش، اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی ڈائریکٹر پروین رحمان قتل کیس کے 4 ملزمان بری۔ سندھ ہائی کورٹ نے رہائی کا حکم دے دیا۔ پچھلے سال 2 بار عمر قید کی سزا ہوئی تھی۔ پروین رحمان کے اہل خانہ کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان۔ رحیم سواتی سمیت دیگر کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہونے کا دعویٰ۔ شاہ زیب کا قتل ذاتی رنجش پر ہوا، فریقین میں صلح ہو چکی، دہشت گردی کی دفعہ نہیں لگائی جا سکتی۔ سپریم کورٹ نے کراچی میں شاہ زیب قتل کیس کے ملزمان کی بریت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ کراچی میں اسلامیہ کالج خالی کروانے کے خلاف طلبہ کا پھر احتجاج۔ سڑک پر کلاسز لگا لی، کالج پر کسی صورت قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ عمارت خالی کروائی گئی تو روزانہ سڑک پر ہی کلاسز ہوں گی، احتجاجی طلبہ کا اعلان۔ کوئٹہ میں 3 بھائیوں کے قاتل بیٹے کو والدین نے معاف کر دیا۔ عدالت نے قصاص و دیت قانون کے تحت ملزم کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ بیٹے سے غلطی ہوئی، اسے معاف کرتے ہیں، والدین کا عدالت میں بیان۔ بارات کسی کی آئی، دلہن کوئی اور لے گیا۔ بہاولپور میں باراتیوں اور دلہن والوں میں جھگڑا، بارات بغیر دلہن کے واپس۔ شادی میں آئے نوجوان سے لڑکی کا فوری نکاح، رخصتی بھی کر دی گئی۔ گرفتار چور لڑکی نکلا، جنس کی تشخیص قائم میڈیکل بورڈ کی تصدیق۔ ملزمہ سمینہ کو خواتین جیل بھیج دیا گیا۔ حکومت اور شوگر ملز ایسوسی ایشن کے مذاکرات بے نتیجہ ختم۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن حکومت کو 10 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے پر قائل نہ کر سکی، بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق۔ پنجاب پولیس اور بیوروکریسی میں سیاسی مداخلت پر درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 23 نومبر کو سماعت کرے گا۔ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اطہر من اللہ بینچ کا حصہ ہوں گے۔ چیف سیکرٹری کامران افضل کی واپسی سے متعلق درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر۔ پمز اسلام آباد میں ڈاکٹروں کی ہڑتال سے مریض بے حال، سردی میں کپ کپاتے مریضوں کو اسپتال پہنچنے پر مایوسی کا سامنا۔ کوئٹہ میں فزیو تھراپسٹ نے احتجاجاً 12ویں روز بھی کام بند رکھا، مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔
شہباز شریف سے عثمان بزدار اور حمزہ شہباز سے پرویز الہی تک پنجاب میں حکومتیں بدلتی رہیں، لاہور کے علاقے محمود بوٹی کی قسمت نہ بدلی، ہر طرف ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور کچرے کے ڈھیر، عوام کی سرکار کو دہائیاں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 10 ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ گئیں، برینٹ آئل کی قیمت $4 گر کر $83.5 ہو گئی، WTI خام تیل $76 فی بیرل میں فروخت ہونے لگا۔